منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اسی لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنے گھر برباد کرو گے، محبت سے چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، آمین۔ احساس کا مر جانا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کے منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ پل صراط۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ ہمیں یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی پردرد کہانی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جا کر سنانی ہے۔ عورت کا ڈپریشن۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔
بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی یہ عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بیمانی ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اسی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ یہ دین ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھر سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کو بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنا خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ آزمائش مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک وقت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔
عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رب رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، پھر بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں